اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 1 سے 5، 1 سے 5 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذلك أدنى ألا تعولوا۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ سورہ نساء قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے چوتھا سورہ ہے اور اس کی کل 176 آیات ہیں۔ یہ مدنی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ جب کبھی بھی کسی سورے کو مدنی کہا جائے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی ساری آیتیں مدنی ہوں، بعض آیتیں مکی بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ تر آیتیں اس کی مدنی ہوتی ہیں، جیسے کہ اس سورے کا بھی یہی معاملہ بعض علماء کے نزدیک ہے کہ زیادہ تر آیتیں اس کی مدنی ہیں، یعنی ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی۔ چونکہ اس سورے کے اندر خواتین سے متعلق بہت سے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں، لہذا اس کا نام پڑا سورۃ النساء، یعنی عورتوں کا سورہ۔ اگرچہ اس سورے میں اور بھی بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئی ہیں جو قرآن مجید کے سوروں کے نام کے حوالے سے مستقل بحث ہے کہ اگر کوئی نام ہو تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بس وہی ٹاپک اس سورے میں ڈسکس ہوا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز ڈسکس نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو مخاطب کیا ہے اور اپنے رب کی ناراضگی سے بچنے کا حکم دیا ہے، تقوی اختیار کرو، اور پھر یہ بھی سمجھایا کہ تمہارا پالنے والا وہی ہے کہ جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ یہ جناب آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ خلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کی زوجہ کو بھی پیدا کیا۔ اس کی ایک تو تشریح یہی ہے کہ حضرت حوا جناب آدم علیہ السلام کی زوجہ اور ہم سب کی ماں،
یہ جناب حوا اور جناب آدم علیہ السلام دونوں انسان ہیں، انہی سے پیدا کیا، اس کا ایک مطلب یہی کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ جناب حوا حضرت آدم علیہ السلام جس مٹی سے بنایا گیا ان کا پتلا، اسی سے بچی ہوئی جو مٹی تھی اسی سے جناب حوا کو خلق کیا گیا اور ان کا بھی پتلا تیار کیا گیا۔ انسانیت کے اندر مرد اور عورت دونوں جنس کے اعتبار سے شریک ہیں، صنف کے اعتبار سے ایک مرد ہے اور دوسری خاتون ہے۔ یہ بات ہم سورہ آل عمران کے اندر بھی کچھ دنوں پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہاں بھی پروردگار عالم نے اس بات کی طرف متوجہ کیا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے کئی مرد اور کئی عورتیں کثرت کے ساتھ پروردگار نے گویا دنیا کے اندر پھیلا دی۔ تو وہ سلسلہ پھر آگے بڑھا۔ وہ سلسلہ کیسے آگے بڑھا، اس کی ایک توجہ یہی کی گئی کہ اس وقت شریعت کے حکم میں بھائی اور بہن کی شادی کی اجازت دی گئی اور پھر بعد میں اس کو ممنوع قرار دیا گیا۔ اور ایک یہ کہا گیا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسانوں کا کوئی سلسلہ تھا جن کے بچے کھوچے کچھ افراد بچے ہوئے تھے، اور ان میں سے کسی سے یہ شادی ہوئی اور اس طرح سے نسل آدم علیہ السلام آگے بڑھی۔ بظاہر یہ بات عجیب سی لگتی ہے، مگر بہرحال کتابوں کے اندر یہ بھی ایک احتمال دیا گیا۔ تو بنیادی طور پر یہ دو احتمالات دیے گئے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ انسان گفتگو کے دوران خدا کی بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ خدا کا خوف کرو، خدا سے ڈرو، خدا کا لحاظ رکھو، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے، تو پروردگار عالم تمام انسانوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم سب بھی اسی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی ناراضگی سے بچو کہ جس کا واسطہ تم آپس میں ایک دوسرے کو دیا کرتے ہو۔ والارحام، اور آپس میں جو رشتہ دار ہیں ان کے حوالے سے خاص طور پر خدا کی ناراضگی سے بچو کہ ایسا نہ ہو کہ رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ تم دینے کے اندر کوتاہی کرو۔ یہ رشتہ داروں کے حقوق کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے اپنے ساتھ رشتہ داروں کا ذکر کیا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تمہارے اوپر حاضر اور ناظر ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے اس میں پروردگار نے 3 احکام بیان کیے ہیں اور یتیموں کے حوالے سے، کہ یتیموں کو ان کا مال ان کے سپرد کر دو اور خبیث کو طیب کے ساتھ یعنی نجس کو پاک کے ساتھ مت ملاؤ، ادلا بدلی مت کرو، اور ان کا مال مت کھاؤ اپنے مال کے ساتھ، یہ یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ جو یتیموں کے حوالے سے اسلام کی بہت حساسیت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یتیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، ان کا سرپرست نہیں ہے، تو بالآخر تو یہ ذمہ داری گھوم پھر کر معاشرے کے اندر ایک واجب ہے کفائی بن جائے گی کہ سبھی ذمہ دار ہیں اگر یہ بچے نابالغ ہوتے ہوئے ضائع ہو گئے۔ جب تک بچہ نابالغ ہے تب تک اس کو یتیم کہا جائے گا، بالغ ہونے کے بعد پھر یتیم کا عنوان اس کے اوپر نہیں آئے گا، گویا وہ ایک طرح سے پرماننٹ ہو گیا، مستقل ہو گیا۔ تو اب اگر وہ یتیم کسی کی کسٹڈی میں ہے، کسی کی سرپرستی میں ہے، گارڈین شپ میں ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے مال کا کسٹوڈین ہے، اس کا نگران ہے، مگر اس کو نقصان پہنچانے کی اسے اجازت نہیں ہے، اور اگر وہ یہ کرے گا تو اس نے گناہ کبیرہ کا، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ یہ آیت ہلانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے بہت کافی ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ وہ ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتامى، کہ اگر تمہیں خوف ہے اس بارے میں کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو تم نکاح کر لو۔ اس سے بعد افراد نے یہ نتیجہ نکالا کہ پھر ان یتیم بچیوں سے نکاح کرنے کی بات ہو رہی ہے، مگر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر وہ نابالغ ہے تو اسے یتیم کہا جائے گا، تو اس صورت میں تو نکاح کا عملی طور پر کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر علامہ سعید علی نقی صاحب نے جس قول کو ترجیح دی ہے اور جو بہت سمجھ میں آنے والا ہے وہ یہ کہ پھر ان کی بیوہ مائیں جو ہیں ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ اب اس میں یتیم لڑکے بھی ہو گئے، یتیم لڑکیاں بھی ہو گئی، وہ دونوں نابالغ ہیں، ان کی بیوہ جو مائیں ہیں تم ان سے نکاح کر لو، یعنی ایک طرح سے ایک ریسپانسبلٹی لے لو۔ ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہو، من النساء مثنی و ثلاث و رباع، 2 2 3 3 4 4، یعنی اس کے ضمن میں اب یہ قانون تعدد ازدواج کہ بیویوں کی تعداد میکسیمم کتنی ہو سکتی ہے وہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ 2 ہوں، 3 ہوں یا 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر قناعت کرو۔ او ما ملکت ایمانکم، یا ان کنیزوں پر کہ جو تمہارے پاس ہیں۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا،
یہ اس لیے کہ تم کجروی کا یا راستے سے ہٹنے کا مظاہرہ نہ کرو اور اپنے آپ کو ایک ڈسپلن کے اندر رکھو۔ اب یہاں پر اس آیت میں بنیادی طور پر تو یتیموں کا ذکر ہو رہا تھا، مگر اس کے ذیل میں پروردگار عالم نے نکاح کا بھی یہ حکم بیان کر دیا۔ ایک تو اس کی مصلحت یہی ہے کہ اس طرح سے وہ یتیم بچے اور بچیاں جو ہیں وہ پل جائیں گی اور ان کا صحیح خیال رکھا جا سکے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طریقے سے تعدد ازواج کے ذریعے سے ان بیواؤں کو بھی اکوموڈیٹ کیا جا سکے گا، ورنہ وہ اب بے شوہر کی رہ جائیں گی اور ان کا کوئی شوہر نہیں ہوگا اور اس کے امکانات بہت کم ہوں گے کہ وہ باقاعدہ شادی شدہ زندگی گزار سکیں، جبکہ اسلام اس بارے میں بہت حساس ہے۔ یہاں پر ظاہر ہے کہ وہ اعتراضات جو کیے جاتے ہیں تعدد ازواج کے اوپر، یعنی ایک سے زیادہ بیویوں کے حوالے سے، ان کے اوپر تفصیلی تبصرہ ناممکن ہے، مگر مختصراً اگر دیکھا جائے تو عام طور پر خواتین کی تعداد معاشرے میں ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں۔ دوسری بات یہ کہ مردوں کو عام طور پر موت کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے، جنگوں کے نتیجے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مرد ہی زیادہ ہلاک ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انصافاً دیکھا جائے تو جنسی جو زندگی ہے، سیکس لائف جو ہے، وہ بھی مردوں کی زیادہ طولانی ہوتی ہے اور خواتین کی نسبتاً کم ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں، مثلا پریزنٹ پاپولیشن کے حوالے سے بھی جو احمد دیدات صاحب نے ایک جگہ اس بات کو بیان کیا، اور بالکل صحیح ہے کہ زیادہ تر مردوں کی تعداد ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بہت ساری خواتین جو ہیں وہ بغیر شوہر کے رہ جاتی ہیں۔ تو اب یہ پاپولیشن جو ڈسٹرب ہو رہی ہے یا اس کے اندر جو بیلنس کا مسئلہ آتا ہے، اس کے لیے اسلام یہ سولوشن پیش کرتا ہے کہ مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں، پرووائڈڈ ود کہ وہ عدل کا مظاہرہ کریں۔ اگر وہ نہ کر سکیں تو پھر فواحدہ، تو پھر ایک کے اوپر وہ قناعت کریں۔ یہ بھی غور طلب بات ہے کہ یہاں پر قلبی میلان کی بات نہیں ہو رہی ہے، دل میں جو محبت ہے وہ کسی ایک سے زیادہ کسی سے کم ہو سکتی ہے، مگر کچھ خاص شرائط ہیں جو فقہ کی کتابوں کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں، وہاں پر ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جن کو شریعت نے مینڈیٹری قرار دیا ہے۔ پھر پروردگار عالم نے اگلی آیت کے اندر مہر کی بات کی کہ عورتوں کو ان کا مہر فراخ دلی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ دو، خوشی خوشی دو، یعنی اس کے اندر کنجوسی یا بخل کا مظاہرہ مت کرو۔ مہر ایک مینڈیٹری گفٹ ہے کہ جو خاتون کی مستقبل کی زندگی کے لیے ایک بچت اور ایک گنجائش پیدا کرتی ہے۔ خدا نہ کرے مستقبل میں کوئی اس کے لیے مسئلہ ہو تو وہ اس رقم کو اپنی زندگی کے لیے بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، یعنی تمہاری طرف سے مہر کی ادائیگی کے اندر بخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ خاتون خود اپنا مہر معاف کر دے اور دل سے معاف کرے، خوشی سے، ایسا نہیں کہ اسے فورسفلی معاف کروایا جائے جو بہت سے افراد کرتے ہیں، جو بالکل غلط ہے، لیکن اگر وہ خوشی سے خود ہی اس کو تمہیں معاف کر دے تو پھر تم اسے خوش استعمال کر سکتے ہو، نوش جان کر سکتے ہو، وہ پھر تمہارے لیے جائز ہوگا۔ آخری آیت جو صفحے کے اوپر ہے، آیت نمبر 5، اس میں پروردگار عالم نے سفہا کا ذکر کیا کہ جو کم عقل ہیں، بے وقوف افراد ہیں، ان کا مال ان کو نہ دیا جائے۔ یہ کہا گیا کہ تم اپنا مال اس کو مت دو، تو ایک مطلب تو اس کا یہی نکالا گیا کہ جو تمہارے پاس مال ہے اگر تم کسی کو دے رہے ہو، مثلا انویسٹمنٹ کے لیے یا کسی کام کے لیے، تو دیکھو کہ تم کس کو دے رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال ضائع ہو جائے۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ یتیموں کا مال بھی جو تمہارے پاس ہے اس مال کو تم اپنی کسٹڈی میں رکھو، اس سے ان یتیموں کی خبر گیری کرو، ان کو کھانے کے لیے دو، ان کو لباس دو اور ان سے اچھی طریقے سے بات کرو، مگر ان کا مال ان کو اس وقت دو کہ جب وہ اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کر سکیں، ایسا نہ ہو کہ وہ مال ان کا ضائع ہو جائے۔ جو اگلی آیتیں آ رہی ہیں اس سے اس قول کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔